السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، جو ماہ مبارک ہمارے اور آپ کے سامنے ابھی آ رہا ہے، اس کو ہم اور آپ ماہ ذی الحجہ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسلامی مہینوں کی شروع یعنی ابتدا ماہ محرم الحرام سے کیا ہے۔ اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے بڑی فضیلتوں سے برکتوں سے نوازا ہے، اور اسی طریقے سے اسلامی مہینوں میں سے سب سے آخری والا مہینہ یہ ماہ ذی الحجہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ہم اور آپ ساری دنیا کے مسلمان خصوصاً ایک فریضے کو انجام دیتے ہیں جو حج بیت اللہ ہے۔ مجھے اس سلسلے میں مسائل کو اور تفصیلات کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا نہیں ہے، بلکہ اس ماہ مبارک کے آنے کے بعد میں ہمیں اور آپ کو چند کام ضرور کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، یہ ماہ مبارک کا چاند ہمیں اور آپ کو نظر آتے ہمیں اور آپ کو یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام۔ اے اللہ، اس چاند کو ہمارے اوپر تو نکال دے اس حال میں کہ ہمارے لیے اس کے اندر امن بھی ہو، امان بھی ہو، سلامتی ہو، اسلام ہو، برکتیں ہو۔ ربی و ربک اللہ۔ اور اس کے بعد میں چاند کو مخاطب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب اور تیرا رب دونوں اللہ ہیں۔ یہ ضرور ایسی دعا ہے کہ یہ صرف ماہ ذی الحجہ کے چاند جب نظر آئے اس وقت پڑھنا نہیں ہے، بلکہ ہر مہینے میں جب بھی ہمیں اور آپ کو چاند نظر آئے تو اس وقت یہ دعا ضرور یاد کر کے پڑھ لینی چاہیے۔ اور دوسرا عمل اس ماہ مبارک کے اندر ہمیں اور آپ کو یہ انجام دینا ہے کہ جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کو لازم کی ہے، اس کے ذمہ ہے کہ وہ ذی الحجہ کے عید تک، قربانی والے عمل تک اپنے ناخن کو نہ تراشے اور بدن کے کسی بھی حصے کے کسی بال کو نہ منڈوائے۔ یہ دو عمل ہیں کہ لازمی طور سے ہمیں اور آپ کو اس کا دھیان رکھنا چاہیے۔ تیسری چیز، اللہ تبارک و تعالی نے ماہ ذی الحجہ کے شروع کے جو 10 دن ہیں، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے بڑی برکتوں سے اور رحمتوں سے ان 10 دنوں کو مالا مال کیا ہے۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی الایام العشر۔ قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ؟ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم یرجع من ذلك بشیء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنوں میں سے کوئی دن ایسا نہیں ہے، دنوں میں سے کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی عمل اتنا پسندیدہ ہو جتنا کہ ان 10 دنوں کے اندر نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہایت ہی پسندیدہ ہے۔ تو اس پر حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ایک شک کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر کیا کہ اللہ کے رسول، کیا ان 10 دنوں کے اندر نیک عمل جہاد سے بھی بڑھ گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ ان 10 دنوں کے اندر جہاد فی سبیل اللہ بھی یہ 10 دنوں کا عمل کا برابری نہیں کر سکتا۔ ہاں، مگر وہ شخص جس نے اپنے جان کی بازی لگائی اور مال کی قربانی دی اور کسی چیز کو بھی لے کر وہ واپس نہیں آیا، تو ایسے آدمی کی بات تو کچھ اور ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح انداز میں اس حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ 10 دن کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نہایت ہی محبوب ہے، تو لہٰذا کثرت کے ساتھ میں ان 10 دنوں کے اندر ہم روزے رکھیں، نفل نماز ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیرات اور بڑائی ہے۔
اور خاص طریقے سے ان 10 دنوں میں سے 9واں دن یعنی عید سے پہلے والا دن، جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اس کی خاص طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت ارشاد فرمائی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والسنة التي بعدہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرفہ کے دن کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اتنا قیمتی اور اتنا محبوب سمجھا گیا ہے، اس روزے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال پہلے کے اور 1 سال پچھلے اس طرح سے 2 سال کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر اللہ نے ہمیں اور آپ کو توفیق دی ہے تو ضرور ہمیں اور آپ کو اس دن کا خاص طریقے سے روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور عمل کو ان دنوں کے اندر انجام دیا جاتا ہے، وہ ہمیں خاص طریقے سے، چونکہ سال میں صرف 5 دن خصوصیت کے ساتھ میں یہ تکبیرات جو پڑھی جاتی ہے، جس کو تکبیرات تشریق کہتے ہیں، یہ عام طریقے سے ہمیں یاد نہیں رہتا ہے، تو لہٰذا قبل از وقت آپ کے یاد دہانی کے لیے بتلائی جا رہی ہے، تو لہٰذا اس کو بھی ذہن میں رکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ وہ ہے ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ یعنی عید الاضحیٰ، جس دن عید ہوتی ہے، عید سے 1 دن پہلے والا دن، اس دن فجر کی نماز سے لے کر 13ویں تاریخ کے عصر تک، یعنی ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ، 10ویں تاریخ، 11ویں تاریخ، 12ویں تاریخ اور 13ویں تاریخ کے عصر تک، تو کل کتنے ہو گئے؟ 9 تاریخ کے 5 نماز، 10 تاریخ کے 5 نماز اور 11 تاریخ کے 5 نماز اور 12 تاریخ کے 5 نماز، کل کتنے ہو گئے؟ 20 نمازیں ہو گئی۔ اور 13ویں تاریخ کی فجر، ظہر، عصر 3 نمازیں، تو کل کتنے ہوئی؟ 20 اور 3 23 نمازیں ہوئی۔ ان 23 نمازوں میں سے ہر فرض نماز کے بعد میں ایک مرتبہ اگر مرد ہے، چاہے وہ اکیلے میں نماز پڑھ رہا ہو یا جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھ رہے ہوں، بلند آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر ضرور پڑھنی چاہیے۔ یہ تکبیر پڑھنا واجب ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے امام صاحب بھول جائیں تو مقتدی حضرات ان کے اوپر مہربانی کریں اور تھوڑی اگر آپ کو یاد ہے بلند آواز سے پڑھ لیں تاکہ سب اس کے اوپر عمل کرنے لگیں۔ تو چاہے آپ جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھیں یا اکیلے میں نماز پڑھیں، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، ہر ایک کے ذمے اس تکبیر کا کہنا واجب ہے۔ مرد ہو تو بلند آواز سے کہیں اور عورت ہو تو آہستہ آواز سے ان تکبیرات کو کہیں۔ اور خاص طریقے سے ان 10 دنوں میں یعنی ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے لے کر 10ویں تاریخ تک کثرت کے ساتھ میں ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زیادہ سے زیادہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہے، اس کی تعریف ہے اور اس کی تسبیح ہے، اس کو کثرت کے ساتھ میں پڑھتے رہیں۔ عام طریقے سے ہوا یہ ہے کہ یہ سنت ہم سے چھوٹ رہی ہے، جبکہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ ان دنوں میں یعنی ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں جب بھی آپ بازار جاتے، اتنی بلند آواز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرتے کہ جتنے دکاندار ہیں اور آزو بازو میں جتنے بھی ہیں سب اس کو سنتے، سب اتنے بلند آواز سے تکبیر کو پڑھتے کہ پورے بازار کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی سے چاروں طرف آوازیں بلند ہوتی تھی۔ تو لہٰذا آئیے اس سنت کو بھی ہم اور آپ
زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ تو حضرات سامعین، میں نے اس مہینے کے متعلق جو ضروری اعمال ہیں، جو ہر ایک کے ذہن کے اندر ہونا ضروری ہے، اس کے متعلق مختصر سا آپ حضرات کے سامنے تفصیل کو پیش کیے ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان اعمال خیر کے اوپر عمل کرنا ہم سب کو آسان فرمائے، اور ذی الحجہ کا جو مہینہ شروع ہوتے ہی اس مہینے کے 10 دن کی جو فضائلیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اپنی پیاری زبان سے سنائی ہیں، ان تمام فضیلتوں کا ہمیں بھی اور آپ کو بھی، پورے امت مسلمہ کو مستحق بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔